پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، وہ کون تھا؟ کل ہم نے اس حوالے سے ایک پروگرام کیا اور آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے بولڈ ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے اس کا جواب بھی دیا۔ یہ ناظرین وہی نظام ہے جو پچھلے 75 سال سے پاکستان میں رائج ہے اور پچھلے 35 سال سے تو ایک حکمران خاندان کا غلام۔ اور اس حوالے سے بولڈ ٹی وی پہ عمران خان صاحب نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ارشد شریف نے صحیح سوال پوچھا کہ کیا ہے یہ، یعنی گورنمنٹ پاور ذمہ داری میری ہے ملک کی، لیکن اختیارات پورے نہیں ہیں۔ اختیار یعنی یہ ہو ہی نہیں، کوئی بھی مینجمنٹ سسٹم نہیں چلتا اگر ذمہ داری میرے پاس ہو لیکن اختیارات پورے نہ ہو۔ رسپانسبلٹی اور اتھارٹی ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے ہمیشہ، تب ایک سسٹم چلتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ وزیر اعظم میں اور اختیارات کسی اور کے پاس۔ اختیارات کس کے پاس؟ اختیارات اسی نظام کے پاس جس کو حکمران خاندان چلاتے اور جس کی سب غلامی کرتے۔ اور حکمران خاندان کون سا؟ مریم نواز صاحبہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم حکمران ہیں، حکمران فیملی سے تعلق ہے، تو حکمران کا جو احتساب ہے، جو حکمرانی کا احتساب ہے، وہ بہت کڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ہم حکمران ہیں، حکمران فیملی سے تعلق ہے، حکمران فیملی سے تعلق ہے، حکمران فیملی سے تعلق ہے، ہم حکمران ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ حکمران خاندان ہے، یہ وہ حکمران فیملی ہے جو پچھلے 35 سال سے اس ملک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اس نے اس تمام نظام کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، جس کا ذکر آج عمران خان نے بولڈ ٹی وی کے انٹرویو میں کیا۔ اور کیا کہا، ذرا دوبارہ سنتے ہیں عمران خان صاحب نے حوالے سے کیا کہا۔ تو یہ جو ارشد شریف نے صحیح سوال پوچھا کہ کیا ہے یہ، یعنی گورنمنٹ پاور ذمہ داری میری ہے ملک کی، لیکن اختیارات پورے نہیں ہیں۔ اختیار یعنی یہ ہو ہی نہیں، کوئی بھی مینجمنٹ سسٹم نہیں چلتا اگر ذمہ داری میرے پاس ہو لیکن اختیارات پورے نہ ہو۔ رسپانسبلٹی اور اتھارٹی ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے ہمیشہ، تب ایک سسٹم چلتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا اور آج بھی کافی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک پٹیشن کی جس پہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے آبجیکشنز لگا دیے۔ جو اسلام آباد لانگ مارچ کے حوالے سے آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان کا سامنے آیا، اس کے چند اہم نکات کون کون سے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ رجیم چینج کے حوالے سے صدر مملکت سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز آف پاکستان، انہوں نے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک خط لکھا تھا۔ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ آج ایک مہینہ ختم ہو گیا، 12 مئی کو وہ خط لکھا گیا تھا، آج 1 جون ہے۔ وہ کیا ہے، اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ جب آپ آئین پاکستان کی ناظرین کتاب اٹھاتے ہیں تو آئین پاکستان کا آرٹیکل 1 دا ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز بتاتا ہے کہ اس کے کون کون سے اجزاء ہیں۔ تو کیا یہ سوال بنتا ہے کہ جب گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد نہ آنے دیا جائے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد نہ آنے دیا جائے، اور پھر جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں کتنے سنگین اس کے آگے کانسیکوینسز ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے موجود ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے علی بخاری صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، وکلا ہیں، ماہر قانون ہیں۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا جب ان کو لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد آنے سے روکا گیا۔ خالد خورشید صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ کیا ہم آج اپنے صوبے پہ بیٹھ کے یہ روایت کریں، میں دون آرڈرز کے شہباز شریف آج گلگت بلتستان کی سرزمین پہ قدم نہ رکھے، یہ روایات رکھنی ہے تو کیا پھر ہم اب وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے گا تو شیلنگ کروا دیں، گرفتار کروا دیں؟ جی ناظرین، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھیں۔ جو خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام کے ساتھ اس امپورٹنٹ نااہل حکومت نے کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ کسی بھی صورت میں اس کو نہیں بخشوں گا، بالکل سپیئر نہیں کریں گے۔ اس وقت تو میں پرامن جلوس میں گیا تھا، خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، کسی بھی صورت سپیئر نہیں کریں گے۔ جی بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، دا ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جا رہا، دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نہیں آنے دیا جا رہا، یہ باتیں کر رہے ہیں، اس سے فیڈریشن آف پاکستان، ریپبلک آف پاکستان، اس میں کیا میسج جا رہا ہے، کوئی خطرات ہیں؟
دیکھیں یہ تو بہت ہی خطرناک آپ نے بات کی ہے، لیکن ہم نے اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے کانٹیکسٹ میں چیک کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک بات کی ہے کہ جی دونوں طرف سے، ایک تو آرٹیکل 15 ہے، آرٹیکل 16 ہے، آپ کو فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے کہ جی آپ نے اسمبلی بھی کر سکنی اور آپ نے فری موومنٹ بھی کر سکنی۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ آپ کا جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ سرٹن کنڈیشنز اٹیچ ہیں۔ اس ججمنٹ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ریسپانسبلٹیز، اگر آپ اپنے رائٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو ان کا تو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کے کسی حصے میں جا سکتے ہیں، لیکن دیئر فنڈامنٹل رائٹ از سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشنز۔ اگر وہ سپریم کورٹ کی آج کی ججمنٹ میں، آج کے آرڈر میں انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے، آپ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کریں اور ساتھ ساتھ آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے فیڈریشن کو نقصان ہو۔ یا اب اس آرڈر میں سب سے امپورٹنٹ بات ارشد، اس آرڈر میں 2019 کے فیض آباد دھرنے کا ذکر، اس ججمنٹ کا ذکر ہے جس نے بیلنس کریٹ کیا تھا کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ کون سا ہے، اس فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے کس وقت آپ اس فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ فیڈریشن کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، کوئی بندہ اس آرڈر میں بھی آج لکھا ہوا ہے، شرکا تو حکومت تو بلاک نہیں کر سکتی روڈز وغیرہ، اور وہ بھی فیڈریشن کے راستے آنے کے جو یہ روکے انہوں نے گئے دونوں کنٹینرز لگائے دیکھیں، گئے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ سپریم کورٹ کے لیے اس دفعہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے نا، یہ بہت ہی بیلنس ججمنٹ ہے، اس میں دونوں پارٹیز کا ذکر کیا گیا اینڈ سپریم کورٹ از ٹرائنگ ٹو سیو دا فیڈریشن۔ آپ کو اس چیز کا سمجھنا چاہیے کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ تو ہے کہ سڑکیں کھلی رہیں، آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو کین ناٹ انڈینجر دی لائف آف پبلک۔ اور اس آرڈر میں جو 2019 کا دھرنا، فیض آباد دھرنا کا جو ججمنٹ ہے جس کو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ڈرافٹ کیا تھا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں جو بیلنس کریٹ کیا گیا تھا کہ آپ کے کون سے رائٹس ہیں ان کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم یو کین ناٹ ٹیک میٹر انٹو یور اون ہینڈز۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کا ایک رائٹ، خیبر پختونخوا دوسرے کے رائٹ کو انفرنج نہ کرے۔ Yes, sir. علی بخاری صاحب، آپ تو کافی سارے پی ٹی آئی کے ورکرز کی بیلز بھی کروا رہے ہیں، لیڈرز کی بیلز کروا رہے ہیں۔ اسی ججمنٹ پیراگراف 9 میں لکھا ہوا ہے، the violation of the right to life of citizen under Article 9 of the Constitution caused by the arrest of hundreds of political workers across the country without recording FIRs or serving detention orders were accordingly quashed by a aforesaid order as a protective measure under the Constitution۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کمپلائی ہوئے، ایف آئی آر اسکویش ہو گئی، پولیٹیکل ورکرز خود ہی ریلیز ہو گئی، یا ابھی بھی آپ مقدمات جو ہیں ان کے لڑ رہے ہیں؟ ارشد بھائی، اس میں ایسے ہے کہ جب انیشلی بندے اٹھائے گئے تھے، ورکرز کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس ٹائم ان کو 16 MPO اور 3 MPO کے تحت اٹھایا گیا تھا، مینٹیننس اور پبلک آرڈیننس کے تحت۔ اور جب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آیا، یہ پٹیشن بیسیکلی فائل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، اور اس کے اوپر اسی ٹائم دا سیم وے آپ کو یاد ہوگا 2 گھنٹے کے بریک کے اندر رات تک کے شام تک کورٹ چلی، اور وہاں پر ہی آرڈر کر دیا گیا تھا کہ جتنے پولیٹیکل ورکرز اریسٹ ہیں جو ہینیس کرائم میں ملوث نہیں ہیں، جن کے خلاف کوئی FIRs نہیں ہیں، ان کو فورتھ فیز ریلیز کیا جائے۔ اور اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگ کو شورٹیز، پرسنل شورٹیز یا اس کے اگینسٹ کوئی جو سم شورٹیز ہوتی ہیں وہ لے کے ریلیز کیا گیا، بٹ 1 گھنٹے کے اندر ہی نئی FIRs رجسٹر کر کے تو ان کو نیم FIR ایکیوز بنا کے کر دیا آنریبل گیا۔ سپریم کورٹ جب یہ لکھ رہی ہے کہ میں اس پہ آ رہا وہ ہوں۔ ایف آئی آر جو کویش ہو گئی، وہ کیا ہوا؟ اچھا، اب اس کے اندر ایسے ہوا کہ کیونکہ اس میں ہوئی ہیں؟ پولیٹیکل ورک نہیں، میں آج بھی 19 FIRs تھیں، اور میں آج بھی مور دین 60 لوگوں سے زیادہ کہ ہم نے آج بھی بیلز پری اریسٹ کروائی جو اندر تھے۔ کس کی آپ نے کروائی آج پری اریسٹ؟ لیکن جی ٹاپ لیڈرشپ میں تو آج ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کی کرائی، عامر کیانی صاحب کی، عمران اسماعیل ایکس گورنر سندھ ان کی کروائی، ان کے ساتھ سیف اللہ خان نیازی صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، اینڈ آگے ہیں آپ اس کے ساتھ سرور خان صاحب، اور یعنی کہ ساری کی ساری لیڈرشپ پہ FIRs ہی ہیں جی۔ اور ایک بڑی خاص بات اس میں ارشد بھائی آپ کو بتاؤں کہ ایک انسیڈنٹ کی اسلام آباد کے اندر مختلف تھانوں میں ایک ہی، آپ اس کو پڑھیں نا تو ایک ہی فارمیٹ اور ایک ہی آفینسز ہیں، اور ساری کی ساری FIRs اس پہ رجسٹر ہوئی ہیں۔ آپ بھارکو سے سٹارٹ کریں، کراچی کمپنی FIR، کوسار FIR، مرگلہ FIR، اپارا FIR۔ سو دا تھنگ کہ ایک آفینس کے اوپر فور سیک آف آرگومنٹ، سو کالڈ آفینس میں کہتا ہوں، ہم 2 منٹ کے لیے اس کو مان بھی لیتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک انسیڈنٹ کے اوپر 19 FIRs نہیں ہو سکتی۔
بڑا کلیئر لا ہے, کرمنل پروسیجر کو فالو کرنا ہے نا ہم نے اس کے اندر. چلیں وہ تو سائیکلو اسٹائل ایک نکلتی ہے اس پہ, کیونکہ سپریم کورٹ نے تو بڑا کلیئر, کون تھا جو یہ سائیکلو اسٹائل ایف آئی آرز بنا کے دے رہا تھا ان کو؟ دیکھیں ایکچولی تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا, کیونکہ اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے, اسلام آباد آئی جی صاحب بنا کے دے رہے تھے اوبیسلی, آئی جی صاحب کے احکامات پہ ہو رہا انسٹرکشن. تھا. دیکھیں ایف آئی آر کرانے کے لیے اگر کسی ایک عام آدمی کو, کیونکہ میں تو کرمنل کام کرتا ہوں, کرمنل پروسیجر ایف آئی آرز میں کمپلیننٹس کسی کون ہیں ایک اس میں؟ کمپلیننٹ, اچھا اس میں جو 18 ایف آئی آر ہیں اس میں اسٹیٹ کمپلیننٹ ہے, پولیس کو خود کمپلیننٹ ہے اس کے اندر. they self are investigating the تو matter جب as آنریبل well. سپریم کورٹ آف پاکستان Violation کلیئرلی ہے. کہہ رہی ہے کویشچن دی ایف آئی آر, ایگزیکٹلی اس کی وائلیشن ہے. آپ 3 MPO میں یا 16 MPO میں جب بندے کو رکھتے ہیں تو اس کے اوپر پریزمپشن آف دا ٹروتھ میں نہیں کہوں گا, لیکن پریزمپشنز ہوتی ہیں کہ جی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یا ایسے کی ہوں گی. ایف آئی آر تو سیدھا آپ نے ان کو کہہ دیا یہ انہوں نے کیا جی, یہ انہوں نے انویسٹیگیشنز کی ہے, یہ انہوں نے توڑ پھوڑ کیا, یہ انہوں نے باقی کارروائی کی ہے, اور سیم ڈے کی ایف آئی آر ہے, 25-26 کی ایف آئی آر ہے, سیم ڈے کے آرڈر ہے آپ کا سپریم کورٹ کا. اور یہ ان فیلڈ آ گیا کیونکہ سارے میڈیا میں آ گیا, انہوں نے وہاں سے آرڈرز کی کاپی دے کے آپ کو بھیجا. اس کے اندر باقاعدہ ایک جگہ لکھی ہوئی ہے کہ کہاں آپ نے جلسہ کرنا ہے, کہاں تک آپ نے آنا ہے, کیسے آپ 4th آرڈر ہے کہ جی اب بھی پورے پاکستان میں سے, کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے دیٹ از بائنڈنگ آن دا ہول آف پاکستان بیسیکلی, اس کے اوپر کہ آپ نے ان کو فوراً ریلیز کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی آج بھی دیکھ لیں آپ, اور ڈسٹرکٹ کورٹس دیکھ لیں, اور 10-10, 20-20, 25-25 بیل پٹیشنز آ رہی ہیں ڈیلی کی بیسس کے اوپر بیفور اریسٹ بلز. سو اس کے اوپر تو کمپلائنس ہوا ہی نہیں آرڈر کی اوپر. راجہ عامر عباس صاحب, آپ نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو بھی سنا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی, اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیے ارشد صاحب, ایک بات ذہن میں رکھیے, جو یہ وزیر اعلیٰ ہیں دونوں, ان کو قانون, ان کو آئین, ان کی پروٹیکشن کے لیے اپنے صوبے کی پولیس مہیا کرتا ہے. یہ جہاں بھی جائیں گے لیگلی ان کو آتھرائز ہے کہ ان کی پروٹیکشن ہو, اور اگر ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, اگر ان کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے, تو جو پولیس ان کے ساتھ ڈپیوٹیڈ ہے ان کی یہ آفیشیل ڈیوٹی ہے کہ ان کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں کہ روڈیں خالی کرانا ہے, ان کی اصل ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کی لائف کو اور ان کی مومنٹ کو, یہ ذہن میں رکھیے, دونوں کو پروٹیکٹ کرے. اب مومنٹ کو پروٹیکٹ کرنا, یہ جو آپ نے آج ڈیٹیلڈ فیصلہ آیا ہے, اس کا جو پہلے روز کا فیصلہ تھا, اور جو مومنٹ ہے وہ آرٹیکل جو سا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی گارنٹی کرتا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا تھا اپنے انٹرم میں کہ آپ یہ جو لگا رہے ہیں کنٹینرز, یہ جو لوگوں کو روکا جا رہا ہے, دس از اگینسٹ دا رائٹ آف فریڈم آف موومنٹ, اور اس کی خلاف ورزی ہوئی. اور اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی خلاف ورزی آپ کو خالی کوئی بلو ایریا میں نظر نہیں آئے گی, اس کی خلاف ورزی آپ کو کراچی میں نظر آئی ہوگی, اس کی خلاف ورزی آپ کو لاہور میں نظر آئی, اس کی خلاف ورزی آپ کو اس میں لکھا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ڈسپروپورشنیٹ آپ نے یوز آف فورس تو نہیں کر لیا. آپ ڈسپروپورشنیٹ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ جہاں پہ رانا ثناءاللہ کا آپ کو سٹیٹمنٹ وہ یاد ہوگی کہ اس نے کہا تھا کہ جی میں نے غیر ضروری طور پہ شاید ہم نے اتنا زیادہ فورس کو اکٹھا کر لیا. گاڑیاں توڑی گئیں, کیا پولیس کسی کے بھی آرڈرز پہ پرائیویٹ سٹیزن جو جن کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ حوالہ بھی دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, ان کی گاڑیاں توڑ سکتی ہے؟ سر ان کی گاڑیاں کیا توڑے, ان کے شیشے آپ نے دیکھا, ان کو ڈنڈے سے مارا. اب اس کی انکوائری ہو کہ آیا وہ کون سے آفیشل تھے, کون سی فورس تھی, کہاں کے لوگ تھے, ان کو کون لے کے آیا, کون تھا جس نے کہا گاڑیاں توڑو؟ دیکھیے اوبویسلی ایڈمنسٹریشن پولیس اور ڈی سی کے یہ احکامات ہوتے ہیں, اور تو کسی کے احکامات نہیں ہیں کہ جناب یہ گاڑیوں کو توڑنا ہے آپ نے. گلو بٹ یاد ہوگا آپ کو, گلو بٹ بھی آیا تھا اور اسی انداز میں گاڑیاں توڑ رہا تھا, اور الٹیمیٹلی انکوائری ہوئی. یہ جو آج کی پٹیشن آئی ہے پی ٹی آئی کی, یہ اسی تناظر, اسی ججمنٹ کی روشنی میں آئی ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ نے گارنٹی دی تھی. اب سپریم کورٹ میں ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ آگے تھے. آپ کو یاد ہے رات کو 10:30-11 بجے اس میں ذکر بھی ہے کہ ایک اپلیکیشن موو کی جاتی ہے کہ شاید کوئی انہوں نے وائلیشن کی ہے, اور اس کا جواب ایک 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 کر کے آ گیا. آج یہ جو ایف آئی آرز کی بات کریں آرسنل کی کہ جناب آگ لگا دی اور یہ ہوا, مجھے یاد ہے میں کورٹ میں بیٹھا تھا, وہاں پہ وہ چلی بھی تھی کلپس, اور ان کلپس میں جو بات ہوئی تھی, بات یہ ہوئی تھی کہ اگر وہاں پہ لیڈرشپ نہیں تھی, عوام کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ معذور افراد آئے ہوئے تھے, فیملیز آئی ہوئی تھی, اور جو ٹیئر گیس کا وہاں پہ ہم نے دیکھا, اور کون سی ٹیئر گیس, کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ وہ ایکسپائر ٹیئر گیس کے کیا
صرف ایکسپائرڈ نہیں، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہونے والی اسپیشل وہ تھی، بلکہ سنا بھی دیتے ہیں کہ کیا کہا عمران خان صاحب نے، سے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین۔ جس ظلم سے شیلنگ کی گئی اپنے لوگوں پہ، یہ ہم جنرل ڈائر تو جو ایک غلام قوم کے اوپر وہ گولیاں چلا سکتا تھا یا ظلم کر سکتا تھا، لیکن اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے لوگوں پہ ایسے ظلم نہیں کرتے، یہ صرف کرمنلز کرتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ اور یہ جو شہباز شریف ہیں، جب انہوں نے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 80 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، ان کو تب جیلوں میں جانا چاہیے تھا۔ لیکن مسئلہ ہمارا ملک کا انصاف نہیں ہے، یہ انصاف آپ کو جہاد کر کے لینا پڑتا ہے۔ فیملیز نکلی ہوئی تھی، عورتیں تھے، بچے تھے، ان کے اوپر جو انہوں نے شیلنگ کی، ہمیں جو کلیکشن آئی ہے شیلز کی، وہ ایک ایسے شیلز کیے تھے وہ صرف دہشت گرد کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر انہوں نے استعمال کیا۔ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، وفاقی حکومت کہہ رہی تھی، بیانات آئے کہ ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف FIRs کروائیں گے، یہی سلسلہ اگر دیگر پروونسز جہاں پہ کہ PTI کی حکومت ہے، KP میں ان کے خلاف ہو جاتی ہیں FIR، GB میں ہو جاتی ہیں، آزاد کشمیر میں، تو معاملات کدھر جا رہے ہیں حکومت کے؟ دیکھیں یہ تو معاملات بہت خطرناک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اس میں ہمیں دونوں طرف سے ایک تعامل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دونوں پارٹیز کی طرف سے، اور اس کا ذکر بار بار سپریم کورٹ نے آج کے آرڈر میں بھی دیا ہے کہ جناب ہم جب ایک کی طرف جاتے ہیں تو جو وکلا کی گاڑیاں توڑی گئیں، پنجاب بار کونسل کے ممبرز بھی تھے، ان کی گاڑیاں توڑی گئیں، انہیں ڈنڈے مارے گئے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کسی کے آرڈر پہ کی گئی، جیسے رائے صاحب بتا رہے تھے کہ کسی ایڈمنسٹریشن کے آرڈر پہ کی گئی ہے یا کسی نے اپنی تے یہ آرڈر لے لی ہے، تو آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب اس پہ ہر میٹر پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ہر ایشو پہ دیکھیں نا ایک آپ کے ساتھ آپ کے کولیگ بیٹھے ہیں، 6 دن سے وہ ضمانتیں کرواتے پھر رہے ہیں، انہوں نے ابھی آپ کو تعداد بتائی ہے، سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ جناب یہ کویش ہونی چاہیے FIRs، ویسے کی ویسی ہیں۔ دیکھیں نا، وہ اگر نہیں کر رہے تو پھر بھی ہم نے راستہ تو دیکھیں نا، میں اور آپ کیا کر رہے تھے، صبح کدھر گئے ہوئے تھے، ہم بھی کورٹ گئے ہوئے تھے نا، تو آپ نے میٹر کو کورٹ میں اپنے کیس پہ بات نہیں کر سکتا، میں اس کے بعد سینٹ انفارمیشن کمیٹی میں بھی گیا تھا اور وہاں بہت انٹرسٹنگ، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیں نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا آپ کے پاس اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے اور فردر سٹیپ لینے کے لیے، آگے جانے کے لیے آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا ہے، اور وہ انسٹیٹیوشن ہے عدالت عظمیٰ۔ سب سے بڑا رول آپ سپریم کورٹ کا دیکھ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن میں، عدالتوں کا رول دیکھ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کا کی رول پروٹیکشن۔ ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا ارشد، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ویری کلیئرلی، میرے اپنے بلیف سسٹم کے تحت ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا ہے جو آپ کو سنبھال کے چل رہا ہے اور آپ کو بار بار انسٹرکشنز دے رہا ہے، بار بار ڈائریکشن دے رہا ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے تحت ملک کو چلانا ہے، اور جو بندہ آئین اور قانون سے ماروا حرکت کرے گا اس کو ہم اس چیز پہ کوشچن کریں گے۔ تو آپ نے ابھی دیکھیں نا، کورٹ اس آرڈر میں کہہ رہی ہے کہ ہمارے آرڈر کو میں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، اگر سپریم کورٹ ایک پارٹی کے حق میں آرڈر دیتی ہے تو دوسری پارٹی اس کو قدغن لگانا شروع کر دیتی ہے۔ دس ہیز بین کیٹیگوریکلی سیڈ ان دا آرڈر کہ ہمارے جو پہلے دن کا آرڈر تھا اس کو ڈس رسپیکٹ کیا گیا۔ آپ نے ایز اے نیشن اگر اس مدعے سے نکلنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے تو دس از دا ریسپانسبلٹی آن بوتھ سائڈس۔ بالکل علی بخاری صاحب، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز ڈس رسپیکٹ کیے جا رہے ہیں اور بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے جس کی طرف اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ خطرات بڑھ رہے ہیں یا کم ہوں گے، اور فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کا رول جو ہے وہ عدالتوں کا بڑھتا جا رہا ہے؟ ارشد بھائی، ایکچولی جب بھی فنڈامنٹل رائٹس کی بات آئے اور فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر قدغن لگائی جائے تو اوبویسلی حالات خراب ہوتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دنیا کے کوئی ملک بھی آپ دیکھ لیں، جب بھی فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر بات آئے گی اور اس کے اوپر قدغن لگے گی تو حالات بالکل خراب ہوں گے، اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین یا رائے والی بات نہیں۔ فرسٹلی آپ کو بتاؤں کہ جو بھی بھائی بھی بات کر رہے تھے، میرے بیلز کی بات ہے، بیلز تو ہم آج بھی لگا رہے ہیں۔ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں حماد اظہر کی اور اسد کیسر صاحب کا ڈپٹی صاحب کا اسپیکر صاحب اسمبلی کی، ان کی بیلیں ہم نے لگائی ہوئی، ایک کی ٹرانزٹ ہے دوسرے کی بھی۔ اسی طرح اب جب آپ آرڈر کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک کرائٹیریا ہے، ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے ہر جگہ کسی ملک کے لیے۔ آپ کا ایک ایگزیکٹو اور ایک جوڈیشری کا ایک انفراسٹرکچر ہے، کانسٹیٹیوشنلی رائٹس پرووائڈڈ ہیں آپ کے اندر۔ عدالت عظمیٰ آرڈر کر سکتی ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ایگزیکٹیوز کا کام ہے، وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا۔ وہ نہیں کرے گی تو وہ اس کو ڈس اوبے کر رہی ہے اس آرڈر کو۔ اگر ایک آنریبل سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ سارے قیدی جتنے بھی آپ نے رکھے ہیں، ابھی ان کو اٹھایا ہے، ان کو جو بھی آپ کے ورکرز تھے کسی سیاسی پارٹی کے، ان کو آپ ریلیز کریں، تو وہ فورس سے ریلیز ہونے چاہیے۔
اگر وہ نہیں ہو رہے میننگ بائی کہ اس آرڈر کو ڈس اوبے کیا جا رہا ہے. اور جب آرڈر ڈس اوبے کریں گے اور آرڈر فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ہو, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے نیکسٹ ڈے پھر گورنمنٹ نے کنٹیمپٹ پٹیشن موو کی جس میں لارجر بینچ بیٹھا جس کو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے خود ہیڈ کیا. اس کے آپ کو الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن ذرا آرڈر پڑھ لیجیے کہ اس میں گورنمنٹ کو انہوں نے کیا کیا انسٹرکشنز دی اور کیا کیا کس طریقے سے انہوں نے اس کے بعد کہا کہ ہمارا آرڈر ہمارے آپ کی لیڈرشپ تو پہنچی نہیں ڈی چوک, وہ تو پیچھے تھی. آپ نے شیلنگ کن پہ کی؟ بچوں پہ, نہتے لوگوں پہ. اگر کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے ڈی چوک میں, وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھنا, کیا آپ اس کو کہیں گے نہیں دیکھ سکتے تم, یہاں آ نہیں سکتے تم, یہاں جا نہیں سکتے؟ کون سی فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایسوسیشن, ساری چیزیں کدھر گئیں؟ تو یہ تو بیسیکلی اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ناظرین, صدر مملکت سپریم کم آف دا آرمڈ فورسز فیڈریشن کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے خط لکھا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور اس میں کہا کہ ملک میں ایک سنگین سیاسی بحران منڈلا رہا ہے. یہ تمام معاملات جہاں سے شروع ہو رہے ہیں, اس حوالے سے بات کرتے ہیں رجیم چینج اور اس کے اثرات ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے تینوں معزز پینلسٹ نے, وکلا نے ایک بات کی کہ بیلنس ہونا چاہیے, اور ایک ادارہ ہے جو اس سارے انتشار پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے, وہ ہماری عدالتیں, اور خاص طور پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. صدر مملکت نے بھی سیاسی بحران کا ذکر کیا, اور آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, اس کی جڑ کیا تھی؟ اس کی جڑ تھی وہ رجیم چینج آپریشن, جس کے حوالے سے صدر مملکت نے 12 مئی کو آنریبل چیف جسٹس کو ایک خط لکھا. اس کے مندرجات کیا ہیں, آئیے دیکھ لیں. ملک میں ایک سنگین سیاسی بحران منڈلا رہا ہے. حالیہ واقعات کے تناظر میں پاکستان کے عوام میں بڑی سیاسی تفریق پیدا ہو رہی ہے. تمام اداروں کا فرض ہے کہ ملک میں مزید بگاڑ پیدا ہونے اور ملک کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اس وقت ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ معاملات کس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں, بلکہ ہمیں اب ملکی حالات کو مزید بگڑنے سے روکنا ہوگا. ملک میں سیاسی معاملات خوفناک اور تباہ کن صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور حالات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں. 7 مارچ 2022 کو واشنگٹن میں موجود پاکستان کے سفارت خانے کی جانب سے ایک حساس نوعیت کا سائفر پاکستان میں موصول ہوا. قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے آپ کے آفس کو بھی اس سائفر کی ایک کاپی بھیجی گئی تاکہ آپ کو بھی اس سب کا علم ہو. امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کی جانب سے بھیجا گیا سائفر میں نے بھی پڑھا ہے, جس میں انہوں نے امریکہ میں موجود پاکستانی سفارت خانے کی ایک ملاقات کا حال بتایا ہے. اس سائفر میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر نے پاکستانی سفارت خانے میں امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو اور ایک اور امریکی عہدیدار کے ساتھ ملاقات کی تفصیلات بتائیں. اس سائفر میں ڈونلڈ لو کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے گفتگو کا ذکر بھی موجود ہے. سائفر میں اس بات کا ذکر بھی موجود ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب معاف کر دیا جائے گا, اور اگر ناکام ہوئی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ امریکی عہدیدار کی جانب سے ایسا کہنا نہ صرف پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے بلکہ ناقابل قبول ہے. اس کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے ایک ڈیمارچ بھی جاری کیا گیا. محترم چیف جسٹس صاحب, دھمکیاں خفیہ یا اعلانیہ دونوں طرح دی جا سکتی ہیں, لیکن اس معاملے میں غیر سفارتی زبان استعمال کرتے ہوئے واضح الفاظ میں دھمکی دی گئی. سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ان ممکنہ خفیہ خطرات سے متعلق خدشات کا اظہار بھی کیا گیا. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے, اور اس پورے عمل سے یہاں کے لوگوں کی عزت اور وقار کو دھچکا لگا ہے. اس معاملے کی ایک جامع اور مفصل تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ سازش کیسے تیار کی گئی, اس کے اصل کردار کون ہیں, اور اس رجیم چینج سازش کا آغاز کب ہوا. ماضی میں بھی کچھ مبینہ سازشوں کی باتیں ہوئیں جن پر عوام یقین رکھتے ہیں. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا راولپنڈی میں قتل اور اگرتلہ سازش کیس اس کی مثالیں ہیں. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا ایک سازشی خط لہرانا اور سابق صدر ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونا بھی اس کی مثالیں ہیں. اوجڑی کیمپ سانحہ, سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو قتل کیس اور ایبٹ آباد سانحہ بھی اس کی مثالیں ہیں. پہلے بھی دنیا میں جب اہم دستاویزات ڈی کلاسیفائی ہوئیں یا اہم لوگوں کی جانب سے انکشافات ہوئے یا اہم دستاویزات لیک ہوئیں تو سازشوں کی کڑیاں ملیں. ایسی سازشوں کا کئی دہائیوں بعد پتہ چلتا ہے اور تب تک اس ملک کو نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے, مگر میں یہاں ایران اور چلی کا ذکر کروں گا. ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق کے خلاف
1953 में बैरूनी एजेंसियों की साजिश का भी 60 साल बाद उस वक्त पता चला जब अहम दस्तावेजात डी क्लासिफाई किए गए। 1973 में चिली में की जाने वाली रिजीम चेंज का उस वक्त कोई बड़ा सबूत सामने नहीं आया, मगर सन 2000 में अहम दस्तावेजात डी क्लासिफाई होने पर साजिश का पता चला। आपसे बेहतर कौन जानता है कि साजिश में शामिल किरदारों की निशानदही करना, मनी ट्रेल का पता चलाना, जमीर बेचने और खरीदने वालों का सुराग लगाना और उन्हें बेनकाब करना मुश्किल काम है। मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि जामे रिकॉर्ड की मौजूदगी में इस मामले की तह तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा कानून के तकनीकी नुकात के जरिए नहीं बल्कि इंसाफ की असल रूह के जरिए होगा। इसके लिए जरूरी है कि एक कमीशन के जरिए इस मामले की तफसीली तहकीकात की जाए, और कमीशन की तश्कील पर सियासी इत्तेफाक राय भी नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आजम ने भी ऐसी ही ख्वाहिश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कौमी सलामती, सालमियत, खुद मुख्तारी और मुफाद आमा के मामलात में अदालती कमीशन तश्कील दिए। चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में जुडिशल कमीशन 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी कर चुका है। मेमोगेट मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया गया। लापता अफराद के लिए भी एक फाल जुडिशल कमीशन मौजूद है, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। कौम आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती है और अपनी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की उम्मीद रखती है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले पर एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन बनाएं और आप पब्लिक इंक्वायरी के जरिए खुद इस मामले को देखें। बिलाशुबा इस मुल्क और अवाम की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी जो असल हकायक जानना चाहते हैं। ये राजा आमिर अब्बास साहब 12 मई को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये खत लिखा, और आर्टिकल 41 के तहत प्रेसिडेंट जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, और रिपब्लिक की यूनिटी, रिपब्लिक का जो इत्तेहाद है, मसलन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो बात कर रहे हैं, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो बात कर रहे हैं, रिपब्लिक की यूनिटी, और स्टेट में तमाम फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, मजलिस शूरा और बाकी तमाम। हेड ऑफ स्टेट ने ये ख़त लिखा, और जिन खदशात का आप सब जिक्र भी कर रहे थे, ये ख़त मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले सकती है, और अगर अभी तक नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? आपके ख्याल में इसके लिए कोई पिटीशन करनी पड़ेगी? और सदर मुमलिकत का ख़त कितना अहम है? देखिए, सदर ममलिकत के ख़त के जो कंटेंट्स हैं ना, वो इंतहाई अहम है। और कंटेंट्स ये हैं कि जनाब इस मुल्क की सबसे बड़ी बात जो सी है, जो सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी की जो बात होती है कि अभी जंगें वो टैंकों वाली तो नहीं है अच्छा साहब, अब तो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, और 5th जनरेशन राफेल त्यारे भी हैं, अपनी जगह पे सिस्टम्स भी होंगे, हैं, रशिया के पास भी बहुत थे, बाकी जगह भी बहुत थे। बात यह है कि जनाब हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ कि जी सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिजल्ट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बाद आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के आपके इश्यूज आ रहे हैं आपके अंदर। उसके बाद ऐसे ग्रुप्स आ रहे हैं कि जनाब खुदा न खास्ता इनको इंसर्जेंसी की तरफ लेके जाएं। ये तमाम चीज़ों को अगर कोई देख रहा है तो हेड ऑफ स्टेट, अब बात हो रही है, आपने पूरा उसकी बात की कि जनाब रिजीम चेंज की बात की। रिजीम चेंज आपने भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं कि कोई नया फिनोमेना नहीं है, और ये फिनोमेना अगर आपके मुल्क में ट्रेवल करके आता है तो इसको रोकना किसी एक अदारे का काम नहीं है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक हमारा एज ए फंडामेंटल राइट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिव है, और राइट टू लाइफ में ये नहीं आता कि आपने खाना खाना है और सो जाना है। आपके कुछ बेसिक चीजें हैं, राइट टू गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सी जजमेंट्स हैं कि ये भी एक सिटीजन का एक राइट है कि उसको गुड गवर्नेंस मिले, उसके जो अदारे हैं वो भी अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करें। एंड दिस इशू रियली रिक्वायर्स, अगर ये चीज सेटल नहीं हुई और ये चीज को अलाउ किया गया कि जी ठीक है ऑफ एंड ऑन हमारे यहाँ इस चीज को हम इग्नोर करते हैं, हम अपनी जो नेशनल इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसको इग्नोर करते हैं, और हम और ये कमीशन होगा तो जो सियासी इंतशार की बात हो रही है, जो आपने भी बात की, हालिया सियासी तफरीक की जो बात की, सदर मुमलिकत का ये खत मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो एक्टिंग स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल करे थे, उन्होंने भी वो साइफर केबल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक सील्ड एनवेलप में भेजा। ये वाली सारी चीज़ें जिसकी आप बात कर रहे थे शुरू यहाँ से हो रही हैं। अब इसका हल क्या है? जब तक जैसे राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं इसका रेजोल्यूशन नहीं होता इस इशू का,
मामलात सही हो सकेंगे आपके ख्याल में? देखिए, एक तो जो ख़त लिखे गए चीफ जस्टिस साहब को पास, वो इसलिए लिखे गए कि चीफ साहब जो है ना इस पर सो मोटो एक्शन लें. ठीक है जी, सो मोटो एक्शन का जो मैंडेट है दैट लाइज विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओनली. अब ये एप्लीकेशन जिस तरह आप बता रहे हैं कोई तकरीबन 3-4 हफ्ते से गई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसके ऊपर खत को पिटीशन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. लेकिन अगर खत इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के पास आती है तो सो मोटो एक्शन वो ले सकते हैं ना. तो अभी अगर आप बता रहे हैं कि 3 हफ्ते से वो लेटर गया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर आगे नहीं लेके गए, तो अभी उसके बाद आपके पास ऑप्शन तो मौजूद है कि 184(3) के तहत आप एप्लीकेशन डाल दें, एक पिटीशन डाल दें. मेरा इशू एक और भी है इसमें, जो बहुत सारे लोग इसमें रजीम चेंज के बाद की बात करें. मैं ये कह रहा हूँ कि रजीम चेंज तो हो गई, उसके बाद जो पार्लियामेंट में अभी हो रहा है ना, जिसके ऊपर हम नजर नहीं डाल रहे, वो ये हो रहा है कि पार्लियामेंट राजा रियाज को जैसे अपोजिशन लीडर मैं उस पर जरा डिटेल में देखें बात क्या हो रही है कि राजा रियाज साहब अपोजिशन है नहीं, अपोजिशन नहीं है पार्लियामेंट में. और पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर 2 ही पिलर्स हैं, एक गवर्नमेंट है और एक अपोजिशन है. और अभी क्या हो रहा है कि बहुत सेंसिटिव पोस्ट जो है जिसके लिए अपोजिशन लीडर, जो एक्चुअल अपोजिशन लीडर आपका इस पार्लियामेंट के अंदर एक्चुअल अपोजिशन लीडर तो है कोई नहीं. राजा रियाज के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि ही इज नॉट ए अपोजिशन लीडर. अब पार्लियामेंट के अंदर जो बहुत सारी हरकत हो रही हैं उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि सेंसिटिव पोस्ट हैं जिसके अंदर आपको यू नीड दी अप्रूवल ऑफ द अपोजिशन लीडर, वो है नहीं. दूसरा, आप ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के कानून है, उसमें बहुत सारे लोगों के जिस तरह ओवरसीज के वोटिंग का इशू चल रहा है, तो अभी आपने सारा कुछ ओरिजिनेट वहीं से कर रहा है. ओरिजिनेट कर रहा है अरशद, लेकिन वो चीज़ देखें ना, आपने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त डाल दी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन नहीं लिया. ठीक है, अभी आपने पिटीशन भी नहीं डाली, तो उस पर भी आप सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं ब्लेम कर सकते. मेरा पॉइंट ये है कि एट द मोमेंट हो क्या रहा है कि आपकी पार्लियामेंट वो कानून पास कर रही है जिसका उसके पास मैंडेट ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली और राजा रियाज इलेक्ट हुए थे पीटीआई के टिकट पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, और वो अपोजिशन में बैठे हैं. बाकी सदर मुमलिकत ने लिखा, तमाम इदारों का फर्ज है कि मुल्क में मजीद बिगाड़ पैदा होने और मुल्क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें. इसी खत में मेमो गेट का जिक्र था. नवाज शरीफ साहब तो काला कोट पहन के चले गए थे सुप्रीम कोर्ट. इमरान खान साहब को इरादा रखते हैं कि ये लेटर सदर मुमलिकत का गया हुआ है. अब सदर मुमलिकत तो नहीं जा सकते, तो इमरान खान साहब 184(3) के तहत को पिटीशन फाइल करने का इरादा रखते हैं या करनी चाहिए उन्हें? आपकी कानूनी राय क्या है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल. देखिए, उसमें पिटीशन फाइल करना चाहिए. रीज़न बीइंग कि जो लेटर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन की तरफ से भी नहीं आया हुआ, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ. ये चीज़ हमेशा Who is head of the state, represent unity of the republic, और जो हम बयानात सुन रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स के, जी बिल्कुल, वो उसी की रोशनी में मैं बात कर रहा था कि बेसिकली प्रेसिडेंट इज अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान. वो यूनिटी ऑफ पाकिस्तान का सिंबल है. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसका अपना एक बड़ा वजन है. ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तो उसको पिटीशन में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन क्यों पिटीशन में कन्वर्ट करेंगे जब वो एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑलरेडी एक उन्होंने रेफरेंस भी दिया था, जो आपको याद होगा कुछ दिन पहले, उस पर भी डिसीजन आया. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर इंटरप्रिटेशन के लिए या मौजूदा सूरत हाल के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा है तो उसको एड्रेस करना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2 चीज़ आ गई इसके अंदर ये कि जो आपका क्वेश्चन था कि एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब एप्लीकेशन आ जाती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब को कोई सेपरेट पिटीशन डालनी चाहिए सेम इशू के ऊपर जो एक चीज़ ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है. इट हैज़ नॉट येट बीन डिसाइडेड, कि अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं किया. रीज़न बाय कि वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, दैट इज सब जुडिस मैं कहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि देखें ना, आपका एक स्टेट है, स्टेट के 3 पिलर्स आ गए. वन ऑफ द पिलर जिसके ऊपर स्टेट खड़ी हुई है वो जुडिशरी है, वो जस्टिस सिस्टम है, जिसकी चीज़ों को जो भी डिसीजन है एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूशन पावर्स आती हैं आपकी एग्जेक्टिव के पास, और जो लेजिस्लेशन करनी है वो करनी है आपकी मुकर्रना ने, आपकी पार्लियामेंट ने. यही एक इंफ्रास्ट्रक्चर है. और इस सब को अगर यूनिटी को आप देखें, इन सब का सिंबल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है. अब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक लेटर लिखता है और उनके जो उस लेटर के अंदर कॉन्टेंट्स आपने अभी टीवी में भी आपने सारा उसको शो भी किया, स्क्रीन पे भी आए, अब उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो पाकिस्तान के एक आम आदमी से रिलेट ना करता हो. वो थ्रू आउट जो अभी आपका सिनेरियो बना हुआ है, जो अभी शेख रज़ाक साहब भी कह रहे थे कि आपका इनसाइड द पार्लियामेंट क्या हो रहा है और आउटसाइड द पार्लियामेंट क्या हो रहा है, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है. मुल्क में एक संगीन सियासी बहरान मंडरा रहा है, ये सदर मुमलिकत ने कहा. अली अंसारी साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, बैरिस्टर शेख रज़ाक साहब का प्रोग्राम में शुक्रिया. आज के प्रोग्राम में इतना इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔